بلال صاحب اسٹارٹنگ فرام یو سر، سب سے پہلے 11 برس آج ایک ایسے واقعے کے دل ابھی بھی کانپ جاتا ہے اس واقعے کی. اگر ہم اندوہناکی کی بات کریں، کہاں کھڑے ہیں 2014 سے لے کے اب ہم کمٹمنٹ جو ہے دہشت گردی کے خلاف اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے جی ثانیہ APS ایک ایسا واقعہ ہے جو نہ ہم کبھی بھول سکتے ہیں نہ کبھی بھولنا چاہیے. ایک بہت دردناک ہماری ملکی تاریخ کا ایک دن ہے جی، اور میرے خیال سے مطلب کہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اس درد کا جو والدین جس درد سے ان بچوں کے گزرے ہیں. ہمارے ہی بچے ہیں جی، اور ایک مطلب کہ نہایت ایک افسوسناک اور دردناک دن ہے. مگر آج جو ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم ثانیہ کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہے اس ٹائم پر APS ثانیہ کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے سب کو اس ٹائم پر اعتماد میں لیا تھا ایک پولیٹیکل پروسیس کے بعد، اور ہماری افواج کے ساتھ مل کے جب وہ نیشنل ایکشن پلان کیا گیا اس پہ سب نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اس کے نتیجے میں رد الفساد، ضرب عضب جیسے آپریشن ہوئے، کراچی میں کلین اپ آپریشن ہوا، اور ایک سنگل مائنڈڈ اپروچ، یکجہتی اور اس سنگل مائنڈڈنس کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف لڑا گیا تھا. اس میں کوئی اگر مگر اف بٹ کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں اور ہماری افواج نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، رینجر، بلکہ کراچی والا تو اس سے پہلے ستمبر 2013 سے ہی شروع ہو گیا جی وہ اسی دورانیے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو رد الفساد اور ضرب عضب ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ دہشت گردی کا ایک خاتمہ کر دیا گیا تھا. اب اس کے بعد ہماری حکومت کے بعد ایک وقت آیا، دہشت گردی پھر سے واپس آئی. بہرحال اس ہم تاریخ میں نہیں جاتے، مگر آج وہ بات اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ آج پھر سے اب دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے. پچھلے چند سالوں میں میرے خیال سے اس میں آپ کو ان معاملات پہ جب آپ سنگل مائنڈڈ اپروچ نہیں رکھتے تو یہ چیزیں پھر سے جنم لیتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم اس خطے کے اندر جس طرح کی دشمنیاں ہم جھیل رہے ہیں. تو آج ہمیں پھر سے اسی طرح کی سنگل مائنڈڈ اپروچ کی ضرورت ہے. اس میں وفاقی حکومت ہو، اس میں صوبائی حکومتیں ہوں، اس میں ساری سیاسی جماعتیں ہوں. ہمیں اس دن کی طرح کی آج سنگل مائنڈڈنس چاہیے، کسی اگر مگر کے بغیر، کسی آپ کہیں کہ جھجک کے بغیر، جھجک سے زیادہ مخالفت کے بغیر. آج تو باقاعدہ مخالفت ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے جی ہمیں بالکل اس دن کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اس دن کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے، اور اس سے یہ سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں آج پھر سے اسی عزم کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسی طریقے سے پھر سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ سکیں. شوکت بھائی آپ کے تھاٹس کیا ہیں اس پہ؟ ظاہر ہے کہ KP سب سے زیادہ متاثر اور یہ انسیڈنٹ بھی وہیں پہ ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اور جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو میں وہاں موجود بھی تھا، اور پورے جو آپریشن ہو رہا تھا وہاں پہ میں موجود رہا کافی دیر تک، کئی گھنٹوں تک. آپ کی حکومت تھی اور یہ بہت سارے دوست میرے ساتھ کھڑے تھے، ان کے بچے تھے اندر، اور وہ اسی امید پہ تھے کہ ہمارے بچے ہیں بس سلامت آ جائیں گے. لیکن جب شام ہوئی تو بہت سارے بچے جو ہے کوئی ہاسپٹل میں ملا، کوئی کہاں سے اس کی لاش ملی، کوئی کہاں سے ملی. تو یہ تو واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور بہت سارے دوست ہمارے اس میں وہ ہوئے بیچارے. تو مشکل وقت تھا. میں نے بہت سارے، کیونکہ اس وقت میں منسٹر بھی تھا تو میں جاتا تھا، فیملیز کے پاس جاتا تھا. اطلاعات غالباً آپ کے پاس تھا؟ اطلاعات بھی تھا اور ہیلتھ بھی تھا، دونوں منسٹر میرے پاس تھی. تو کافی مشکل وقت تھا وہ. اللہ معاف کرے اور اللہ دوبارہ ایسا وقت نہ لائے. کیونکہ جو مائیں ہوتی تھی وہ جب ان کا رونا دیکھا جاتا تھا، ان کا درد دیکھا جاتا تھا. پھر ایک بچہ تھا جس کا علاج شاید پاکستان میں ہو رہا تھا، لیکن وہ والد کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو رہا ہے. احمد اس کا نام تھا. تو اس وقت میں منسٹر تھا ہیلتھ، تو میں نے اس کو ریکمینڈ کیا. پھر ہم نے اس کو انگلینڈ بھیجا، اور الحمدللہ وہ ابھی ٹھیک ہو گیا وہ بچہ. تو مشکل وقت آتے ہیں قوم کے اوپر، لیکن جیسے میرے بھائی نے کہا، کہانی صاحب نے، کہ ہوا یہ کہ پھر ساری قوم ایک ہو گئی، اور اس دہشت گردی کو ہم نے کافی حد تک ختم کیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ آج ہم جو سیاسی طور پہ جو تقسیم ہے نا وہ بڑی شدید ہو گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں ایز اے نیشن سیاست رہے، اپنی سیاست کریں، اور لیکن یہ کہ انتقام نہ لیں، انتقامی سیاست نہ ہو. تو یہاں پر تو وہ سائیکل چل رہا ہے نا، what goes around comes around والا ایک وشیش سائیکل ہے نا. میں دیکھیں غلط ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے. غلط اس لیے کہ اس سے ملک کو تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا. ہم نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے. آج جو جتنے قرضے ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں،
دیکھیں نا آپ نے بہت سارے لوگوں کو چینج کر کے دیکھ لیا نا, ہماری حکومت بھی آئی, ہم سے پہلے بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, آج پھر پی ایم ایل این کی حکومت ہے, لیکن کیا قرضے کم ہوئے ملک کے؟ اس سے ڈبل ہو گئے. ہم جا رہے تھے 46,000 ارب کا قرضہ تھا, ہو سکتا ہے ہمارے سے پہلے 26,000 تھا نا جب ہم آئے, اور بڑھ گئے 40,000 ارب ہو گئے, آج 76-77,000 ارب ہو گیا. لیکن عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, 1 روپے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. عام آدمی تو رول رہا ہے, نہ اس کو روزگار مل رہا ہے, نہ اس کو چیزیں سستی مل رہی ہے, نہ اس کو تحفظ مل رہا ہے, امن و امان کی صورتحال خراب. تو یہ ساری چیزیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا ویسے چونکہ خزانہ آپ کا قلمدان بھی ہے اور آپ ظاہر ہے کہ معیشت میں بہتری کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ عوام تک اس کے ثمرات یا فوائد یا ان کی پرچیزنگ پاور یا ان تک چیزیں کب تک بہتر ہو کے ان کو ملیں گی, بیکاز دیٹ از دا کوشچن. آپ آئی ایم شیور کہ آپ اپنے حلقے میں جاتے ہوں گے تو وہاں پر لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے, ہماری لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ بھی پوچھتے ہیں. تو اس پہ کوئی ہے گورنمنٹ کا سوچ کہ جی وہاں پر بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا آئے؟ نہیں دیکھیے ستی صاحب, بات یہ ہے کہ آج تک جو بھی اس حکومت نے معاشی سطح پر کیا ہے وہ بھی عوام کی خاطر کیا اور ہماری ذمہ داری ہے. مطلب کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے, یہ جو بھی حکومت سنبھالتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو پچھلے 1.5 سال میں جو معاشی استحکام آیا ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, ہم اس استحکام سے اگلا مرحلہ ضرور ایک ہے جو ہم نے طے کرنا ہے, جو ماضی میں ہم بار بار ہماری حکومتوں کے لیے, ریاست کے لیے ایز اے ہول, قوم کے لیے ایک مشکل رہا ہے. مگر پچھلے 1.5 سال میں جس طرح کی ہم نے معاشی استحکام اچیو کیا ہے, مہنگائی کی شرح 24-25% تھی, وہ 6% پر آئی, 5-6% پر اب آئی بھی ہے. اس کی اگر یہ رہتی جس سطح پر تھی پہلے, اور پی ٹی آئی کے دور میں جس طرح ڈیفالٹ کا ایک طرف ہمیں دھکیلا گیا, اگر وہ ہوتا تو آپ تو سوچ نہیں سکتے. مطلب کہ یہ تو پھر چیزوں کی قیمتیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں, پھر اشیاء ختم ہو جاتی ہیں. جس طرح سری لنکا میں ہوا, دنیا کے فائنینشیل نظام سے آپ منقطع ہو جاتے ہیں. پیٹرول کے لیے آپ 5-10 لیٹر کے لیے 5 دن قطاروں میں گاڑیاں کھڑی رہی تھی, بزرگ 2 دن کوکنگ گیس کے لیے قطاروں میں کھڑے رہے تھے. دوائیوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے. یہ تو وہ پھر وہ حالات تھے جس سے الحمدللہ ہم نے بچایا. مگر اسٹیبلٹی کی ایک جانب بات ہوتی ہے اور دوسری جانب بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ شرح نمو کو ایسے بڑھائیں کہ جاب کریشنز ہوں. تو ستی صاحب یہی جو آپ کی بات ہے, یہاں پر آبادی کے بڑھنے کی شرح سے اگلا مرحلہ یہ ہے, استحکام سے اگلا مرحلہ یہ ہے. مگر پہلے ہمیں یہ اچیو کرنا ضروری تھا. دیکھیے نا, جس میں آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام اگری کیا, آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک سگنیفیکنس جو رہی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ کو ایک رقم ملتی ہے, اس کے وہ ایک کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے آپ کے بقیہ لینڈرز کو بھی, وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو بھی کرتا ہے. آپ جب اس پروگرام کے اندر سے گزر کے اس کے اندر اپنے اسٹرکچرل ریفارمز بھی اس میں ہم اس میں شامل رکھتے ہیں, جب اس پہ آپ پرفارم کرتے ہیں, یا ہم نے جس طرح اپنا فسکل بیلنس کو ہم نے اس کو مینیج کیا, منی بجٹ لائے بغیر. پچھلے سال لوگ کہہ رہے تھے کہ منی بجٹ کے بغیر یہ مالی سال کے اہداف نہیں پورے کریں گے, ہم نے کیے. اس کے بعد تینوں ریٹنگز ایجنسیز نے دنیا کی جو بڑی ہیں, S&P, موڈیز, فچ, اس نے آپ کی ریٹنگز بھی بڑھائیں. آپ کی پالیسی ریٹ 22% سے 11% پر آ گیا, گزشتہ روز 10.5% پر آ گیا. اس سے ایک استحکام آیا, ایک استحکام کی فضا ہوئی. جو لوگوں میں خوف تھا کاروبار میں وہ ختم ہو گیا. مگر کیا مشکلات ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں. اب اگلا چیلنج بالکل یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو ماضی میں بھی ہمارے لیے بطور ایک معیشت ایک چیلنج رہا ہے, کہ ہم نے یہاں سے آگے کس طرح ایسی اکنامک گروتھ لے کے آنی ہے. گروتھ ہماری معیشت میں پہلے بھی آئی ہے, مگر جب گروتھ آتی ہے تو اس کے ساتھ روزگار یا اس کے ساتھ ایکسپورٹس نہیں آتی, جس وجہ سے آپ کے زرعی مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے ہیں اور آپ فورن ایکسچینج کرائسس میں جاتے ہیں اور آپ کو IMF جانا پڑتا ہے. اس دفعہ ہمارا فوکس ہی یہ ہے کہ آگے جو گروتھ ہو وہ اس معیار کی ہو جس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس بھی بڑھیں, جس کے ساتھ ساتھ روزگار بھی بڑھے, جس کے ساتھ ساتھ قوت خرید بھی بڑھے.